جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ بیٹا پہلے شروع والے جو چیپٹرز ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا ہوا آن لائن، تو یہ بیٹا میں نے آپ کو ویسے ہی جو ہے ورک سینڈ کیا تھا اور ہم نے سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ شروع کر لیا۔ تو بیٹا میرا خیال یہ ہے کہ ہم شروع سے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی ریویژن کرتے ہیں اور شروع سے میں آپ کو دوبارہ سے اس کو لے کر ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اب ڈیلی کا جو ورک ملے گا، آپ کو جو کام ملے گا وہ آپ نے ڈیلی اسی حساب سے روزانہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بیٹا ہوم اکنامکس کی تعریف جو ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کا تعارف ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے ہوم اکنامکس کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو ہوم اکنامکس۔ ہوم اکنامکس جو ہے یہ کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں جاننا۔ تو بیٹا اس کے عنوانات جو ہیں اس میں ہم ہوم اکنامکس کی تعریف، اس کے اغراض و مقاصد اور ہوم اکنامکس کا دوسرے مضامین سے تعلق، یہ ہم اس کے عنوانات میں جو ہے ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ بیٹا فرسٹ ٹاپک کی طرف آئیں، ہوم اکنامکس کی تعریف، ڈیفینیشن آف ہوم اکنامکس۔ تو ہوم اکنامکس بیٹا ہوم آپ کو اس کو دیکھیں تو اس کا کیا اردو ترجمہ پڑتا ہے؟ ہوم جو ہے بیٹا وہ گھر کو کہتے ہیں اور اکنامکس کہتے ہیں کہ ان حساب کتاب رکھنا، یعنی کہ گھر کو چلانے کا حساب کتاب رکھنا، گھریلو معاشیات کہ کیسے جو ہے وہ گھر کو، گھر کے تمام معاملات، گھر کے تمام کام جو ہے وہ کس طرح گھر کا انتظام کیا جاتا ہے معاشی طور پر، کہ کیسے جو ہے وہ کس طرح کھانے پینے کی اشیاء پر یا جو دیگر اشیاء ہیں ان پر کیسے جو ہے وہ کس طرح خرچہ جو ہے وہ کرنا ہے، اگر ایک مہینے کی لاسٹ پہ سیلری مل رہی ہے یا کسی اور طریقے سے ڈیلی کا اگر جو ہے وہ آ رہا ہے تو ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے کہ اپنی سیونگز بھی ہوں اور گھر کا جو ہے وہ حساب کتاب بھی ہو، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں، دیگر جو گھریلو کام ہیں، جیسے بچیوں کو مختلف قسم کے مضامین سکھائے جاتے ہیں، بچیوں کو مختلف قسم کے کام سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہوم اکنامکس کی تعریف بیٹا اس میں ہم یہی پڑھیں گے کہ کیسے گھر کو اچھے طریقے سے چلانا، بہترین طریقے سے چلانا اور ہر چیز کا اس میں حساب کتاب رکھنا جو ہے وہ شامل ہے۔ تو ہوم اکنامکس جو ہے وہ ایک ایسی سائنس ہے جس کو پڑھنے سے ہم اپنے ذرائع کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے ذرائع کو بہتر طریقے سے گھر کو چلانے کے لیے گھر کے معاملات کیسے ہم بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، ہوم اکنامکس کو پڑھ کے ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہوم اکنامکس کے معنی ہیں گھریلو معاشیات۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا تعلق گھر کے تمام کاموں اور اس کے تمام معاملات سے ہے، گھر کے تمام انتظام و انصرام سے ہے۔ اگر گھر کا انتظام بہتر ہو، گھر میں انسان کو بہتر ماحول میسر آ جائے تو پھر بیٹا بہترین معاشرہ بھی تبھی تشکیل میں آتا ہے کہ جب ایک جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں وہ آپس میں ان کی یونٹی کیسی ہے، وہ کس طرح رہ رہے ہیں، ایک دوسروں سے محبت کا تعلق، ان کا رشتہ کیسا ہے، دوسرا گھر میں رہنے کا انتظام و انصرام۔ جب ایک گھر کا چھوٹی سطح سے ہی بیٹا دیکھا جاتا ہے نا، تو چھوٹی سطح پر گھر میں جب گھر کا معاملہ جو بہترین ہے، اس کا انتظام و انصرام بہتر ہے، تو ایسے ہی جب لوگ باہر نکلتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، تو اگر گھریلو طور پر وہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہیں، گھریلو طور پر ان کے انتظام بہترین ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر معاشرہ بھی ایک بہترین ہی تشکیل پاتا ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کہ بیٹا ہوم اکنامکس کی تعلیم جو ہے وہ گھر اور خاندانی زندگی کی سرگرمیوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ گھر اور خاندانی زندگی، لوگ جو ہے ان کے کیسے معاملات ہیں، گھر میں رہنے کے کیسے طور طریقے ہیں، اسی کے گرد ہوم اکنامکس کی تعلیم جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس میں پورے خاندان کے لیے خوراک، لباس اور رہائش سے متعلق جس میں معلومات جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ہوم اکنامکس کا مطلب گھریلو زندگی کا مطالعہ اور اس کے نتیجے میں بہترین معاشرے کا قیام ہے۔ نیکسٹ ہے کہ زندگی کے تمام امور کا تعلق ہوم اکنامکس سے وابستہ ہے۔ زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں اسی سے وہ منسلک ہیں، خاص طور پر جو انتظامی امور ہوتے ہیں، انتظامی امور، گھریلو معاملات دیکھ لیں آپ، کوئی بھی جو ہے انتظامی معاملات اس سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، گھریلو انتظام ہو یا مختلف اداروں کا انتظام ہو، ہوم اکنامکس کو گھریلو انتظام کا آرٹ اور اس کی سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا ایک ایسی سائنس ہے جس سے انسان اپنے وسائل و ذرائع کا بہترین استعمال کر کے اپنے گھریلو امور اور دیگر انتظامی امور جو ہوتا ہے وہ احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ کہ ہوم اکنامکس ایک ایسی سائنس ہے، اس کا علم جاننے سے، اس کی تعلیم کے بارے میں پڑھنے سے، اس کو جاننے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جو وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں ان کا بہترین استعمال کر کے کہ بہترین طریقے سے کیسے وہ گھر چلا سکتا ہے، وہ اپنے گھریلو امور بھی اور دیگر جو انتظامی
امور ہوتے ہیں ان کو بھی احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تو ہوم اکنامکس پڑھنے کے بعد ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے کنبے کے افراد کی آمدنی اور دیگر وسائل و ذرائع کو بہتر طریقے اور خوش اسلوبی سے استعمال کر سکتی ہے، کہ ہوم اکنامکس کی تعلیم پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک لڑکی اپنے کنبے کی افراد کی آمدنی اور دیگر وسائل جو ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے خوش اسلوبی سے انجام دے سکتی ہے۔ تو ہوم اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں بیٹا کیا کیا سکھایا جاتا ہے۔ تو ہوم اکنامکس کے مضمون میں روزمرہ کھانے پکانے کے طریقوں کے علاوہ گھر کی سجاوٹ اور رہن سہن کے طریقوں کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح سادہ کڑھائی سلائی جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ بچوں اور بڑوں کے لباس اور سجاوٹ کے لیے جو استعمال ہونے والی اشیاء ہوتی ہیں، نیز کاغذ کے پھول، کپڑے کے پھول وغیرہ بنانا یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہوم اکنامکس کی تعلیم بچیوں کو ایسے ہنر سے آراستہ کرتی ہے، ایسے ہنر بچوں کو سکھاتی ہے جس سے ان کا مقام جو ہے وہ گھر کے اندر اور معاشرے میں بلند ہو جاتا ہے، کہ ایسی جو ہے وہ بچیاں بیٹا ایسے مختلف قسم کے ہنر سکھاتے ہیں کہ نہ کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے ماہر ہو جاتی ہیں مختلف قسم کے جو ہے وہ کھانا پکانے میں یا مختلف قسم کے کاموں میں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشی طور پر بھی اپنے لیے بیٹا یہ کتنا خوبصورت جو ہے یہ کام ہے، گھر میں رہتے ہوئے اگر کوئی سلائی کرتا ہے یا کڑھائی کرتا ہے تو اپنے ہاتھ کی محنت سے کیا ہوا کام اور وہ پھر جو ہے وہ کرنا اور اس سے پیسہ کمانا، بیٹا کوئی اس میں آر نہیں، اس کی ہمیں اسلام نے بھی اجازت دی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے بہت سی بچیاں جو ہیں وہ سلائی کرتی ہیں، کڑھائی کرتی ہیں، مختلف قسم کے آرٹ کے کام کرتی ہیں جو پھر ان کے لیے جو ہے وہ ذریعہ معاشی کے طور پر جو ہے وہ اسے یوز کرتی ہیں، تو وہ بیٹا خود مختار بھی ہو سکتی ہیں اور اپنے گھر کی آمدنی میں اس کے ذریعے اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ ہوم اکنامکس کی تعلیم جو ہے وہ ایسی پیشہ ورانہ شاخ ہے جس کی مدد سے انتظامی اور معاشی امور کے بہتر استعمال سے بہترین گھر اور بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اس میں شامل مختلف شعبہ جات جو ہوتے ہیں، خصوصاً اداروں اور گھریلو جو انتظامی امور ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال، صارف کی جو ہے وہ تعلیم، صارف کہتے ہیں کہ خرچ کرنے والا، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے، صارف کی تعلیم، دستکاری، گھریلو اور تجارتی بنیادوں پر عمارتوں کی آرائش و زیبائش اور حفاظتی اقدامات برائے صحت، گھریلو اور تجارتی بنیادوں پر خوراک کی حفاظت، یعنی کہ گھریلو طور پر کہ گھر میں کیسے جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے خوراک کو، اور تجارتی بنیادوں پر یعنی کہ جیسے کہ صنعتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی کھانے کی اشیاء کو تیار کرنا اور پھر ان کو جو ہے جیسے اچار ہو گیا، اچار لے لیں، یا جیمز ہو گئے مختلف قسم کے، یا اور جو بہت سی غذائی اجزاء ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر ٹائم لمٹ کے حساب سے کہ اتنی دیر تک یہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ یوزفل ہے، جیسے ایکسپائری ڈیٹ بیٹا ہر چیز کی لکھی ہوتی ہے، ایسے ہی کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان پر بھی کہ اتنی دیر تک بیسٹ بفور ہے کہ اس ٹائم سے پہلے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صنعتی طور پر جیسے ان کو جو ہے ان کی حفاظت کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں، تو یہ ہوم اکنامکس کی تعلیم میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ، بچوں کی نشوونما اور خاندانی زندگی اور تعلقات اس میں شامل ہے۔ تو بیٹا پتہ کی بات کیا ہے، یہ بیٹا جو اس میں دیے ہوتے ہیں آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، کوئی بھی چیزیں بیٹا یاد رکھنے کی جیسے باتیں ہوتی ہیں یا کوئی اہم نکات یہاں پر دیے ہوتے ہیں، اس میں سے اکثر شارٹ کویسچن یا اکثر موسٹلی اس میں سے MCQs بن جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو پتہ کی بات کیا بتائی ہے کہ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو خصوصاً فرد کی بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ فرد کو مختلف قسم کے ہنر یا مختلف قسم کے آرٹ کی چیزوں کا سکھانے کے لیے ہوم اکنامکس کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہے۔ بیٹا نیکسٹ اوپر دیکھیں کہ یاد رکھنے کی بات اس میں کون سی ہے کہ ہوم اکنامکس کے معنی گھریلو افراد کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا ہے۔ ہوم اکنامکس کے معنی گھریلو افراد کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ بیٹا آئیں آپ ہوم اکنامکس کے اغراض و مقاصد، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ہوم اکنامکس، کہ کون سے مقاصد ہیں، کن اغراض کی بنا پر ہوم اکنامکس کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ تو ہوم اکنامکس کی تعلیم کا مقصد جو ہے وہ گھر کو بنانا، سنوارنا اور احسن طریقے سے چلانا ہے، بہترین طریقے سے جو ہے وہ یہ گھر کو چلانا ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جس سے طلباء اپنے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، کہ جو ان کے پاس وسائل جو ہے موجود ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہوم اکنامکس کی تعلیم انہیں یہ سکھاتی ہے۔ تو ہوم اکنامکس کی تعلیم سیکھنے سے گھر کے کام کاج اچھے طریقے سے سر انجام پا سکتے ہیں اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق گھر چلایا جا سکتا ہے۔
تو لڑکیوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ وقتاً و وقتاً پیسے اور باقی تمام ذرائع و وسائل جو ہیں ان کا استعمال کس طرح بہتر طور پر وہ کر سکتی ہیں۔ ہوم اکنامکس کا جو مضمون ہے ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ قدم و قدم کیسے ہوتی ہے۔ تو ہوم اکنامکس کی تعلیم بچیوں کو ایسا ہنر سکھاتی ہے جس سے ان کا مقام گھر کے اندر اور معاشرے میں بھی بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اور بوقت ضرورت کے وقت جو ہے وہ اپنے ہنر کی مدد سے معاشی طور پر نہ صرف وہ خود مختار ہو سکتی ہیں بلکہ اپنے گھر کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ و اضافہ کر سکتی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کے طرز زندگی پر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیٹا کہ کسی بھی قوم کو آپ دیکھ لیں ان کا طرز زندگی کیسا ہے، وہ کس طرح اگر وہ محنتی ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کے اوقات کو، اپنے ٹائم کو، اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو اسی پر اس قوم کی ترقی جو ہے اس کا دار و مدار ہے۔ اور یہ یقیناً جو خواتین پر منحصر ہے کیونکہ وہ گھر کی منتظم ہوتی ہیں، کہ جو مرد ہوتے ہیں بیٹا اسلام میں بھی مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قوام کا درجہ دیا ہے کہ وہ گھر کے دیگر معاملات یا باہر کے جو ہے معاملات جو ہے وہ نپٹاتے ہیں، اور خواتین کی گھریلو معاملات پر جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ گھر کو، بچوں کی پرورش اچھے سے کریں اور گھر کو اچھے طریقے سے چلائیں۔ تو اس طرح بچیوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ بیٹا ہم اس کے مقاصد جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ ہوم اکنامکس کے اہم مقاصد کیا ہیں۔ بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، شارٹ کویسچن میں بھی آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں کہ گھریلو انتظامی مہارت، کہ گھریلو انتظام جو ہے ان کو اچھے طریقے سے چلانا یا سر انجام دینا بچے سیکھ جائیں، معاشرتی زندگی میں اپنی شناخت کروانا، آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھنا، خوشگوار گھریلو ماحول جو ہے وہ دینا بچوں کو، اور خاندان کی رہائشی ضروریات جو ہے ان کو پورا کرنا، اور بچوں کی صحیح پرورش کرنا۔ نیکسٹ ہے پیشہ ورانہ مہارتیں جو ہے ان میں پیدا کرنا۔ نیکسٹ بیٹا ٹاپک ہے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہوم اکنامکس کے کون سے اہم 5 شعبہ جات ہیں۔ تو ہوم اکنامکس کے 5 شعبہ جات بہت اہم ہیں، وہ کون سے ہیں؟ یہ بیٹا MCQs میں بھی آ جاتا ہے، یا نمبرنگ پوچھی جا سکتی ہے، یا بیٹا شارٹ کویسچن میں آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے۔ تو گھریلو انتظام، ہوم مینجمنٹ، اس کے شعبہ جات میں سب سے اہم جو ہے وہ گھریلو انتظام، کہ گھر کو اچھے طریقے سے چلانا، اس کا بہترین طریقے سے جو ہے وہ چلانے کے لیے، اس کے مینجمنٹ کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ بنانا، لائحہ عمل تیار کرنا، تو یہ اس کا ایک ہے۔ نیکسٹ ہے پارچہ بافی اور لباس، کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائلز، تو اس میں بچوں کو یا بچیوں کو مختلف قسم کے کپڑوں کی پہچان جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، مختلف قسم کے ریشوں سے روشناس کروایا جاتا ہے، لباس جو ہے وہ مختلف طریقے سے بنانا یا ان کا ڈیزائن کرنا یا ان پر مختلف قسم کی آرٹ کرنا، ان کے بارے میں جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ اس کا شعبہ ہے غذا اور غذائیت، فوڈ اینڈ نیوٹریشن، کہ کس قسم کی غذا جو ہے وہ جسمانی طور پر انسانوں کے لیے بہتر ہے، کیسی غذا وہ کھائیں، اور غذا کو جو ہے وہ بہترین کیسے رکھا جا سکتا ہے، غذا کو یعنی کہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے اور لمبے عرصے تک غذا کو استعمال کرنے کے لیے، اور ان کی حفاظت کرنا، ان کو محفوظ کرنا، یہ اس میں سکھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انسانی نشو و نما اور خاندانی علوم، ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز، کہ اس میں انسانی جو نشو و نما ہے، انسانوں کی نشو و نما، ان کی بہترین طریقے سے جو ہے ان کا پروان چڑھنا، اور خاندانی جو علوم ہے کہ لوگوں کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، خاندانی معاملات، اس کے بارے میں اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن، آرٹ اور ڈیزائن میں بیٹا مختلف قسم کے ڈیزائن بنانا، یا مختلف قسم کے جیسے کمرے کو خوبصورت بنانا، اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن بنانا، خوبصورت جو ہے وہ کرٹن کس کمرے کو کیسے کس آرٹ کے تحت رکھا جا سکتا ہے، کہ اس میں کیسا کمبینیشن ہونا چاہیے، اس میں فرنیچر کس رنگ کا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ کرٹن کیسے لگانے چاہیے، باقی چیزیں یہ دیکھنے کے لیے آرٹ اور ڈیزائن جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا آرٹ میں ہر طرح کے ڈیزائن جو ہے وہ آتے ہیں، گھریلو آپ دیکھ لیں یا ویسے کاغذ کے پھول بنانا، مختلف قسم کے پھول بنانا، کپڑے کے پھول بنانا، ان چیزوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔
तो बेटा आज का हमारा लेसन इतना ही है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है बेटा। दोबारा से हम रिवीजन इसीलिए इतनी डीपली कर रहे हैं कि कोई भी आपकी कोई कसर ना रह जाए, आप दोबारा इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करें। ये रिवीजन जब हो जाएगी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर सेकंड टर्म जो है हमारी नेक्स्ट उसको स्टार्ट करेंगे। अभी हमने फ़र्स्ट टर्म को ही बहुत अच्छी तरह याद करना है कि जो पहले थोड़ी बहुत आपकी कमी बेशी रह गई है वो अब ना रहे, ठीक है। तो होम इकोनॉमिक्स का तारुफ आप लोगों ने इसका अच्छी तरह फर्स्ट जो इसका है सेकंड पेज वो आपने होम इकोनॉमिक्स का तारुफ ये इसको अच्छी तरह आपने याद करना है, इसको पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा है इसके अगराज़ व मकासिद ये आपने एंड तक सफ़ा नंबर 3 के एंड तक आपने अच्छी तरह याद करना है। और फिर बेटा हम इसका जो है कल इंशाल्लाह इसके मश्की सवालात और होम इकोनॉमिक्स का दीगर मज़ामीन से ताल्लुक़ पढ़ेंगे। बेटा जो चीज़ समझ नहीं आई या जो कुछ आप दोबारा से समझना चाह रहे हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना ही आज का आपका लेसन है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।